اگلی صبح زارون نے اپنے کچھ کام ختم کیے اور ڈی ایس پی اقبال احتشام صاحب کے دوست کے پیغام پر ان سے ملنے پولیس اسٹیشن کی جانب بڑھا، جنہوں نے علیان کی موت کو پولیس مقابلے کی شکل دیتے زارون کو آسانی سے اس مسئلے سے نکال دیا تھا۔ السلام علیکم ان سے مصافحہ کرتے وہ سامنے والی چیئر سنبھالتے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو؟ سلام کا جواب دیتے ڈی ایس پی اقبال نے سوال کیا۔ جی ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیتے زارون نے ان کی طرف دیکھا جو کارڈل سے فون اٹھاتے دوسری طرف کانسٹیبل کو 2 کپ چائے لانے کا بول چکے تھے۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی انکل؟ زارون نے انہیں فون واپس رکھتا دیکھا کہا تو ڈی ایس پی اقبال نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ضرورت تھی کیونکہ بات کافی لمبی ہے، اس لیے مجھے لگا تمہیں میری باتیں سننے کے بعد چائے کی ضرورت پڑے گی۔ آنکھوں میں تجسس لیے انہوں نے پھر سے فون اٹھایا اور امجد کو کسی لڑکی کو اندر لانے کا کہا۔ سب خیریت ہے نا؟ چہرے پر فکرمندی کے آثار لیے زارون نے پوچھا تو ڈی ایس پی نے جواب دینے کی بجائے دروازے کی جانب اشارہ کیا، جہاں سے ایک لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ خدیجہ کو اندر آتا دیکھ کر زارون حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے کرسی سے اٹھا۔ بیٹھ جاؤ اور اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ زارون کے چہرے پر سختی دیکھ کر ڈی ایس پی اقبال نے لیڈی کانسٹیبل کو خدیجہ کو لے جانے کا کہا، جس نے زارون کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ غصے کے باعث آنکھوں میں سرخی لیے زارون نے پوچھا تو ڈی ایس پی اقبال اپنی چیئر چھوڑتے اٹھ کر اس کے قریب آئے، جس کا باعث نہیں چل رہا تھا کہ وہ خدیجہ کو وہیں کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دیتا۔ پانی پیے اور اپنے غصے کو تھوڑا ٹھنڈا کرو تاکہ میری تمام باتیں سن کے سمجھ سکو۔ جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے انہوں نے زارون کے آگے رکھا تو اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر ڈالا۔ یہ ہمیں کراچی کے ایک فحاشی اڈے سے ملی ہے جس پر ابھی کچھ دن پہلے ہی کراچی پولیس نے چھاپہ مارا تھا۔ میں نے تمام بڑے تھانوں میں اس کی تصویر بھیجی تھی، اس لیے اس کے ملتے ہی ان لوگوں نے بھی مجھے انفارم کیا تو میں نے اسے تھانے سے یہاں شفٹ کروا لیا تاکہ اپنے طریقے سے سب کچھ اگلوا سکوں۔ پر جو کچھ اس نے بتایا تمہیں وہ جان کر دکھ بھی ہوگا اور شاید تمہارے دل بھی مطمئن ہو جائے کہ تم نے علیان کو مار کر کوئی غلطی نہیں کی۔ اپنی چیئر سنبھالتے ڈی ایس پی اقبال نے بات کا آغاز کیا تو زارون پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ مطلب کیسا اطمینان، کیسا دکھ؟ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھتے زارون نے آنکھوں میں الجھن لیے سوال کیا۔ دکھ اس بات کا کہ علیان اپنی ہوس میں آ کر تقریباً 20 سے 25 لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکا تھا، وہ بھی اس خدیجہ کے ذریعے جو پہلے معصوم لڑکیوں سے دوستی کرتی اور پھر اسے اسی طرح کسی فحاشی کی جگہ پر لے جاتی جہاں علیان انہیں استعمال کرنے کے بعد آگے بھیج دیتا، اور یہ سلسلہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا جس کا پورا ریکارڈ میں علیان کی سیم اور کال سے اکٹھا کر چکا ہوں۔ پورے ثبوت کے ساتھ زارون کے سامنے علیان کی سیم اور ان تمام لڑکیوں کا بایو ڈاٹا رکھتے جن کو علیان اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد تہمینہ بیگم کے علاوہ 4 مختلف جگہوں پر بیچ چکا تھا۔ ڈی ایس پی اقبال نے اسے تمام تفصیل سے آگاہ کیا جس کی آنکھیں بے یقینی اور حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا علیان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، جب ہم باہر تھے تو اسے ایسی عادت تھی، وہ ہر لڑکی پر مر جاتا تھا، پر وہ ایسا نہیں تھا۔ میرا دل نہیں مانتا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ زارون نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنے سامنے پڑے ثبوت کو درگزر کرتے ڈی ایس پی اقبال سے کہا جو اس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع کر رہے تھے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، پر ان لڑکیوں میں سے تقریباً 4 سے میں مل چکا ہوں اور اب وہ میرے پاس ہی ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال کے درمیان ہے اور انہوں نے علیان کی تصویر دیکھتے ہی اپنے منہ سے سب بتایا۔ اگر تم سننا چاہو تو میں انہیں یہاں بلا سکتا ہوں۔ پورے یقین کے ساتھ تمام حقائق اس کے سامنے رکھتے انہوں نے زارون سے اس کی مرضی پوچھی جو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں گرا یہ سوچ رہا تھا کہ علیان کو اتنے قریب سے جاننے اور اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ یہ سب کیوں نہیں جان پایا کہ اس کا دوست بار بار کراچی اور دوسرے شہروں میں کیوں جاتا ہے، وہ رات بھر باہر کیوں رہتا ہے اور جس سے وہ فون پر گھنٹوں بات کرتا ہے وہ کون ہے؟ کیا ہوا زارون، تم ٹھیک ہو نا؟ اسے کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر ڈی ایس پی صاحب اقبال نے اپنی جانب متوجہ کرتے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ جب وہ روز کسی نئی لڑکی سے بات کرتا تھا تو میں نے پوچھا کیوں میں نے اسے اس دلدل میں اترنے دیا۔
حالانکہ اس نے تو مجھے کئی بار سختی سے اپنا موبائل چیک کرنے سے روکا تھا۔ کافی بار تو ہمارا اس بات پر جھگڑا بھی ہوا، پر میں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا۔ زارون نے سوچتے ہوئے اپنے دماغ میں چلنے والی باتوں سے ڈی ایس پی اقبال کو آگاہ کیا، جو اس کی حالت دیکھ کر اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ ہو جاتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہم اپنے اندر کے انسان کو پہچان نہیں پاتے، تو وہ تو پھر بھی تم سے ایک الگ جسم، الگ روح کا مالک تھا، جس نے حسرت، جلن اور انتقام کی آگ میں آ کر اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی خراب کر لی۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ایسی موت سے بچائے جس کے بعد بھی لوگ ہمیں ہماری اچھائیوں سے نہیں بلکہ برائیوں سے یاد کریں۔ ڈی ایس پی اقبال نے دعا کی تو زارون نے آمین کہتے ان سے اجازت طلب کی، جو چائے آنے پر اسے دوبارہ سے بٹھا چکے تھے۔ نور ادھر آؤ میرے پاس، دی جان صبح سے ہی دیکھ رہی تھی، جس کی سوجی ہوئی آنکھیں ساری رات جاگنے اور رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کو تحت پر اپنے پاس بٹھاتے انہوں نے سوال کیا تو نور نے زبان کے بجائے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ تم ٹھیک ہو، یا پھر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب سے تم یہاں آئی ہو مجھے ایک بھی دن نہیں لگا کہ تم ٹھیک ہو۔ سائدہ بیگم نے جانتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جو چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ زارون کی وجہ سے پریشان، اور دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سائدہ بیگم نے اندازہ لگایا تو نور نے جواب دینے کے بجائے ان کے گلے لگتے رونا شروع کر دیا۔ نور میری جان کیا ہوا ہے؟ ایسا کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ شہناز نے تو کچھ نہیں کہا، مجھے بتاؤ، میں اس کے کان کھینچوں گی جس نے میری بیٹی کا دل دکھایا۔ سائدہ بیگم نے اسے اس طرح روتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ دی جان، نور نے رونے کے درمیان اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، تو پھر یہ آنسو کیسے؟ کیا ہوا ہے؟ زارون نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، وہ تو مجھ سے اپنا ہاتھ تلک توڑ چکے ہیں۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں انہوں نے مجھے ایک بار بھی کال نہیں کی، بلکہ کبھی میسج کر کے بھی میرا حال نہیں پوچھا۔ دی جان، میں مانتی ہوں میری غلطی تھی جو میں نے اس ہتھیجہ پر اعتبار کیا، پر آپ بتائیے کیا میں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ وہ سب ہو؟ آنکھوں میں شکوہ لیے اس نے سائدہ بیگم سے پوچھا، جو پہلے سے جانتی تھی کہ اس دن زارون نے ضرور کوئی بات کی تھی جس کی وجہ سے نور نے ان کے ساتھ یہاں آنے کا فیصلہ کیا، اور تب سے اب تک وہ ان سے جھوٹ بولتی ان کو تسلی دیتی آئی تھی کہ زارون اسے روز کال کرتا ہے۔ وہ غلطی تم نے انجانے میں کی تھی، پر یہ غلطی تم نے جان بوجھ کے کی ہے۔ تمہیں مجھے شہر میں ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ زارون نے تم سے کیا کہا، پر لگتا ہے تمہیں اپنی دی جان پر اعتبار نہیں تھا، جو پچھلے 1.5 مہینے سے یہ دکھ اپنے اندر لیے بیٹھی ہو۔ نہیں دی جان، ایسی بات نہیں، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ میں کچھ دن دور رہوں گی تو زارون خود ہی مجھے منانے آ جائے گا، پر اپنی بات ادھوری چھوڑتے اس نے افسوس سے نظر جھکائی۔ اور یہ کہ میں نے تمہیں اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ اس بار پہل تمہیں ہی کرنا پڑے گی، پر تم نے ایک ہی بار میں ہار مان لی تھی اپنے حق کے لیے، تو لوگ آخری سانس تک لڑ جاتے ہیں۔ مگر میری جان، تم نے زارون کے وقتی غصے کو یہاں آ کر اور ہوا دے دی۔ میں نے کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ ہمارے ساتھ مت آؤ، لیکن تم نے کیا کیا؟ گہری سانس لیتے انہوں نے نور کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں ایک بار پھر سے اشک بار ہونے لگی۔ میں بات کروں گی زارون سے، تم پریشان مت ہو اور یوں رو رو کر خود ہلکان مت کرو، انشاءاللہ جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے سائدہ بیگم نے تسلی دی، اور آج ہی زارون کی کلاس لینے کا سوچتے نور کو چپ کروانے لگی، جو ان چند دنوں میں ہی پریشانی سے آدھی رہ گئی تھی۔ دی جان کے سامنے رونے کے بعد نور کا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا، تبھی وہ ان کے کہنے پر نہانے اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد نیچے آ گئی، جہاں اب احتشام صاحب بھی زمینوں سے واپس آ چکے تھے۔ السلام علیکم بابا صاحب، ان کے آگے سر جھکاتے نور نے احترام سے کہا تو احتشام صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ اسلام کا جواب دیتے انہوں نے خوش دلی سے پوچھا۔ جی بابا میں ٹھیک ہوں، پر آپ آج دوپہر کے کھانے پر کیوں نہیں آئے؟ رشیدہ کو جانے کا اشارہ کرتے نور نے خود چائے کا کپ اٹھا کر احتشام صاحب کو تھماتے ہوئے کہا۔ وہ بس زمین پر تھوڑا کام تھا، ویسے بھی آج موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں ہیں، لگتا ہے بارش ہوگی، اس لیے بس پانی کی نکاسی وغیرہ کا انتظام کرواتے اتنا وقت ہو گیا۔ چائے کا سپ لیتے انہوں نے نور کے سوال کا جواب دیا، جو اب شہناز بیگم اور سائدہ بیگم کو چائے دیتے اپنا کپ لیے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اچھا، میں نے تو آج آپ کی فیورٹ چکن کڑھائی بنائی تھی، سوچا آج آپ سے اپنی کتنی ساری تعریفیں سنوں گی، پر آپ نے نہ آ کر میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ منہ بسوڑتے اس نے مان کے ساتھ شکوہ کیا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی احتشام صاحب اور شہناز بیگم نے بالکل اسے بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ اتنی جلدی ان سے اتنا گل مل گئی کہ ہر بات اور شکوہ آسانی سے کر لیتی تھی۔
وہ تو یہ بات ہے، تب ہی میں سوچوں آج میرے نہ آنے پر اتنی بے چینی کیوں؟ اگر تم نے بنائی ہے تو لے آؤ، میں ابھی کھا کر تعریف کر دیتا ہوں۔ نور کے منہ بسورنے پر انہوں نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھتے کہا تو اس نے آنکھوں میں چمک لیے احتشام صاحب کو دیکھا جنہوں نے اسے سکندر صاحب کی ساری بے روحی اور باتیں بلا دی تھی۔ جی بابا، میں ابھی لائی۔ ان کی بات سنتے ہی وہ خوشی خوشی اڑکا کچن کی طرف بڑھی تو سائدہ بیگم احتشام صاحب سے اناج کے بارے میں پوچھنے لگی جو کل ہی انہوں نے غریبوں میں بانٹنے کے لیے تیار کروایا تھا۔ شام کے سائے ڈلنے کے ساتھ ہی احتشام صاحب کے اندازے کے مطابق بارش شروع ہو چکی تابع نور نے دی جان کے منع کرنے کے باوجود بھی سامکاب چھوڑے باہر کا رخ کیا، کیونکہ اب اسے نہ تو بارش سے خوف آتا تھا اور نہ ہی بادلوں کے گرجنے سے، بلکہ بارش کے ساتھ جڑی کچھ خوبصورت یادیں اسے اپنی سمت کھینچتی تھی۔ تبھی وہ بے فکر ہو کر گاؤں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہاں کی ہر بارش کو انجوائے کرنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے اپنے اندر کے ہر ڈر کو باہر نکال دیا تھا، کیونکہ زارون کی جدائی کا خوف اس قدر شدید تھا کہ اسے ہر ڈر اس کے آگے معمولی اور بے وقت سا لگنے لگا تھا۔ پر دی جان کے صبح کے دلاسوں اور تسلیوں نے اس کے اندر ایک امید پیدا کی تھی۔ تبھی آج کافی دنوں بعد وہ بارش کو اداسی کی بجائے دل کی خوشی سے انجوائے کرنے کے بعد مغرب کی اذان کی آواز سنتے ہی اندر آئی تاکہ کپڑے چینج کرنے کے بعد نماز ادا کر سکے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے نیچے جانے کا ارادہ تر کیا اور کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹ گئی، پر ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی گزری تھی جب رشیدہ نے دروازے پر دستک دیتے اسے سائدہ بیگم کا پیغام دیا جو اسے نیچے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے اب جائیے، میں آتی ہوں، اس سے کہنے کے ساتھ ہی نور نے اپنے بال سمیٹے جو ابھی تک گیلے تھے اور دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی جہاں سائدہ بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دی جان، آپ نے بلایا تھا؟ نور نے دستک دیتے اندر قدم رکھا تو وہاں موجود شخص کو دیکھ اس کے لفظوں کے ساتھ قدم بھی ساکت ہوئے۔ ہاں بیٹا ادھر آؤ میرے پاس، سائدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس بلایا تو زارون جو شہناز بیگم کے منہ سے دی جان کی سخت طبیعت خرابی کا سنتے سارے کام چھوڑے فوراً ہی حویلی پہنچا تھا، جہاں دی جان کو بالکل ٹھیک اور خوش باش دیکھ کر اسے اپنی بے وقوفی اور جلد بازی پر افسوس ہوا۔ ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا، جس کی نظریں مسلسل اس کے غسیلے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھی۔ دی جان، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ پلیز میرے لیے چائے اوپر ہی بھجوا دیجیے گا۔ نور کے بیٹھتے ہی اس نے کھڑے ہوتے کہا اور سائدہ بیگم کا جواب سنے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ یہ کب آئے؟ اس کے جاتے ہی نور نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا اور تم ان باتوں کو چھوڑو اور جاؤ جا کر اسے کپڑے وغیرہ نکال کر دو۔ میرا بچہ بیچارہ سارا بھیگ گیا بارش میں، دی جان نے فکر مندی سے کہا تو نور ان کی بات سنتے سوچ میں پڑ گئی۔ آپ نے بلوایا ہے انہیں؟ دی جان کے سامنے زارون کو احترام سے پکارنا اس کی مجبوری تھی، تبھی اس نے اس کے بجائے انہیں کا استعمال کیا۔ نہیں بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی تھی بلانے کی؟ میں نے تو شہناز سے بس اتنا کہا تھا کہ اس سے بتا دے کہ تمہاری دادی جان بیمار ہے، ضرورت ہو تو آ کر دیکھ جاؤ۔ سائدہ بیگم نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا تو نور نے فکر مندی سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ زارون جہاں زبردستی یا کسی کے بلانے پر آئے۔ نور نے نظر جھکائے مایوسی سے کہا تو دی جان نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جب کوئی اپنا راستہ بھٹک جائے نہ تو اسے یوں بے سہارا و بے لگام نہیں چھوڑتے کہ وہ تنگ آ کر اپنے لیے کسی دوسرے راستے کا انتخاب کر لے، اور میں نے بھی وہی کیا تاکہ کل کو زارون تنہائی کا عادی ہو کر تم سے بالکل بے نیاز نہ ہو جائے اور اپنے لیے اس زندگی کا چناؤ کر لے جو نہ تو اس کے حق میں تھی اور نہ ہی تمہارے۔ اور بڑوں کا فرض ہوتا ہے کہ جہاں چھوٹے غلطیاں کریں انہیں سمجھایا جائے، اور میں نے بس اپنا فرض پورا کیا، اس لیے بہتر ہے تم جہاں بیٹھ کر اس طرح کی فضول باتوں پر غور کرنے کے بجائے اس کے پاس جاؤ، جو کام تم آج سے 1.5 مہینے پہلے نہیں کر پائیں اب کرو۔ نور، میری بیٹی، مرد کو عورت کے لاپرواہ ہونے یا کسی سے دور رہنے پر تب فرق پڑتا ہے جب عورت نے اسے اتنا مان اور پیار دیا ہو جس کی اس کو ضرورت تھی، اور تم دونوں کا معاملہ اس سے کچھ ہٹ کر ہے۔ پہلے تم نے اپنے رشتے میں لاپرواہی برتی اور اب زارون برت رہا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ تم کسی کے کہنے میں آ کر اس کے قریب مت جاؤ، وہ اپنے رشتوں میں بہت انا پرست ہے، اور تمہارے معاملے میں تو وہ انتہا پسند بھی ہو گیا ہے، اس لیے اسے خود سے دور رکھ کر مزید تکلیف مت دو۔ تم نے آج اسے نہ سنبھالا تو وہ ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گا۔ بہت نرمی اور پیار سے ایک ماں کی طرح
انہوں نے نور کو سمجھایا جو ان کی باتیں پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے دی جان، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ ان کی بات مکمل ہوتے ہی نور نے انہیں زارون کو جلدی راضی کر لینے کی تسلی دی اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے تاکہ اوپر جا کر اسے خروس کو دیکھ سکے جو پچھلے 1.5 مہینے سے اس سے منہ موڑے بیٹھا تھا۔ کمرے میں آتے ہی زارون کو شدت سے اپنی بیوقوفی پر غصہ آیا کہ کیوں اس نے شہناز بیگم کی بات پر یقین کیا۔ یہ عورتیں ہوتی ہی چلاک ہیں، ہم مرد معصوم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالتے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جائیے، زارون کو لگا شاید ہاں سامہ چائے لے کر آیا ہے، تابی بے فکری سے اجازت دیتے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نور کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے شرٹ کے بٹن بند کیے جو اسے دیکھتے ہی جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے روح پھیر چکی تھی۔ کیا مطلب کیوں آئی ہوں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اب یہ میرا کمرہ ہے اور پچھلے 1.5 مہینے سے میں یہی قیام پذیر ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی نور نے قدم آگے بڑھائے اور زارون کی یقین دہانی کے لیے الماری کا دوسرا حصہ کھولا جس میں اس کے کپڑے اور چیزیں ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے نا، اب میں یہاں آ گیا ہوں، اس لیے اپنی چیزیں سمیٹو اور یہاں سے نکلو۔ زارون پہلے ہی اس کی چیزیں دیکھ چکا تھا، پر خود کو انجان ظاہر کرتے اس نے الماری میں سے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اور میں کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ تم بھی کہیں نہیں جاؤ گے۔ آپ آنکھوں میں چمک لیے وہ اس کے قریب آئی جو اس کے بدلے ہوئے رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا، پر کچھ بھی اس پر ظاہر کیے بغیر اس نے ایک نظر نور کے ہاتھوں کو دیکھا جو اب اس کے سینے پر درد تھے۔ تمیز سے رہو لڑکی اور اپنی حد کراس کرنے کی کوشش مت کرو۔ اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے زارون نے غصے سے کہا تھا۔ نور نے پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنے بازو اس کی گردن میں حائل کیے۔ حد میں ہی ہوں اور شاید تم بھول رہے ہو کہ میں لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی بھی ہوں اور تمہارے قریب آنے اور تمہیں چھونے کا حق رکھتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نور نے پوری جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے زارون کے ماتھے پر پڑتی تیوری کو ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ ہے میں نے زندگی میں بہت سی بیوقوفیاں کی ہیں، پر اب تمہیں مزید ناراض رکھ کر میں ان تمام بیوقوفیوں کو پھر سے دہرانا نہیں چاہتی، اس لیے تمہیں جتنا غصہ کرنا ہے، جتنا مجھے ڈانٹنا ہے ڈانٹ لو، پر پلیز مجھے یوں خود سے دور مت کرو، میرے پاس تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آہستگی سے سر اس کے سینے پر لگائے نور نے اپنے آنسو کو چھپانے کی کوشش کی۔ سوری، میں نے سنا نہیں کہ تم نے کیا کہا۔ شاید تم نے کہا کہ میں تمہیں ڈانٹ لوں، غصہ کروں، پر کس حق سے؟ تم نے تو کبھی آج تک مجھے اتنا حق بھی نہیں دیا کہ اپنی زندگی میں تھوڑی سی اہمیت، تھوڑی سی جگہ دے سکو، بلکہ تمہیں تو مجھ سے زیادہ اس دوست کو اہمیت دینا بہتر لگا جو تمہیں اس دلدل تک لے گئے جہاں اس دن اگر احمد نہ پہنچتا تو۔ اس کے بعد وہ اپنی گردن سے نکالتے زارون نے بات کو ادھورا چھوڑا اور نور کو خاموش دیکھ کر کمرے سے نکل گیا، جو اس کی ادھوری بات کا مطلب اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ جو بھی سمجھی تھی وہ کسی اذیت سے کام نہیں تھا۔ تبھی اس نے زارون کے جاتے ہی بیڈ پر پڑے اپنے کپڑوں کو دیکھا جن کی بالکل اس کے وجود کی نہ تو اس کمرے میں کوئی جگہ تھی اور نہ ہی اس گھر میں۔